اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا، جلد ایران کے پاس ایٹم بم بھی ہوتا۔ ایرانی حملے سے پہلے ہم نے ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، بولے جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو بری چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کے 5ویں روز ہی کہہ دیا کہ ہم ایران کے معاملے میں بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ ایران کے میزائلوں اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ صورتحال توقع سے بھی بہتر ہے۔ ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ بولے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے تو میں نے کہا 15 نمبر دوں گا۔ امریکی سینٹ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملے روکنے کے لیے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ سینیٹرز کی اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کی۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد کی گئی۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز کی جانب سے پیش قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر حملے روکے جائیں اور ان حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے۔ ڈیموکریٹس کی کڑی تنقید۔ سینیٹر کرس مرفی نے کہا کہ ٹرمپ کچھ کہہ رہے ہیں اور ان کے وزیر خارجہ کچھ اور، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آخر امریکہ نے ایران جنگ شروع کیوں کی۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے رجیم چینج کی کوشش کی تو اسرائیل کی جوہری سائٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے دعویٰ کیا کہ اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک کیے گئے ہیں۔ ایران کا آبنائے ہرمز میں تنبیہ نظر انداز کرنے والے 10 سے زائد آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ ایران کے اسرائیل کے شہروں تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے پر حملے۔ امریکی اور اسرائیلی اہداف پر 40 سے زائد حملے، 10 ڈرونز تباہ۔ حزب اللہ کا تل ابیب کے جنوب میں فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا اسرائیلی آئرن ڈوم ریڈار سسٹم ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ بدھ کو بیروت پر اسرائیلی حملوں میں 3 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں کی تہران سمیت دیگر شہروں پر بمباری۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں ایرانی لڑاکا طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ۔ اصفہان میں ایرانی بیلسٹک میزائل تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایران کے آبدوز سمیت متعدد بحری جہاز تباہ کرنے کے دعوے۔ 6 روز سے جاری حملوں میں ایرانی شہداء کی تعداد 1045 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیلی فضائیہ ایران پر 5000 ٹن سے زیادہ گولہ بارود برسا چکی۔ امریکی حکام کے مطابق کرد جنگجوؤں نے ایران میں زمینی حملہ شروع کر دیا۔ ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی نے 3 سرحدی صوبوں میں کرد جنگجوؤں کے عراق سے ایران میں داخل ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ فی الحال ایران میں امریکی زمینی افواج داخل کرنے کا ارادہ نہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ایران میں فوجی کارروائی کے بعد امریکہ کا ایران میں کیا کردار ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ اپنے مشیروں سے مشاورت کر رہے ہیں، آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران 47 برس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ امریکی عوام جانتے ہیں کہ یہ ایک باغی اور دہشت گرد ریاست ہے۔ اسپین امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے لیے رضامند ہے۔ اسپین نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اڈے دینے کی خبروں کی تردید کر دی، کہا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ سعودی عرب نے بدھ کے روز 9 ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع کے مطابق ایک ڈرون مشرقی علاقے اور 2 کروز میزائل الخرج گورنریٹ میں تباہ کیے گئے۔ سعودی وزارت خارجہ کی رعایت میں امریکی سفارت خانے پر ایرانی حملے کی شدید مذمت۔ امریکی وزیر خارجہ کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے گفتگو۔ ایرانی خطرات، علاقائی استحکام اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ چین ثالثی کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مشرق وسطیٰ بھیجے گا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی سعودی اور اماراتی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب کے تحمل اور اختلافات پرامن طریقوں سے حل کرنے کے موقف کو سراہتے ہیں۔ تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کی سرخ لکیر کو عبور نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی توانائی اور غیر عسکری اہداف پر حملے کرنے چاہیے۔ وانگ ای نے جہاز رانی کے لیے بحری راستے محفوظ ہونے پر بھی زور دیا۔
ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایران نے سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے گریز کی کوشش کی، لیکن اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے پاس اپنے دفاع کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کے نام پیغام میں مزید کہا کہ ایران اپنے پڑوسی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن و استحکام یہاں کی ریاستوں کی مجموعی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی آبدوز نے بھارتی سمندری حدود کے قریب بحیرہ ہند میں ایرانی جنگی جہاز ڈبو دیا۔ امریکی حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بحری جہاز کو ٹارپیڈو سے نشانہ بنایا گیا۔ واقعہ سری لنکا کے قریب پیش آیا۔ سری لنکن بحریہ نے 80 لاشیں نکال لیں، 32 افراد کو بچا لیا گیا، کئی لاپتہ۔ سری لنکا کا کہنا ہے کہ جہاز کو بھارت کی مشرقی بندرگاہ سے ایران واپس جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ ایران سے آنے والا ایک بیلسٹک میزائل ترکی کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے مار گرایا گیا۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق میزائل کا ملبہ بحیرہ روم کے نزدیک ترک قصبے میں گرا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میزائل نیٹو دفاعی نظام نے مار گرایا۔ واقعے کے بعد ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ ترک وزیر خارجہ نے ایران کی جانب سے ترکی میں بیلسٹک میزائل حملے پر احتجاج ریکارڈ کرایا اور کہا کہ تنازع کو پھیلانے کے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کو بھی ٹیلی فون۔ قطری وزیر اعظم کے مطابق عباس عراقچی نے بتایا کہ ایران نے میزائل حملے قطر پر نہیں بلکہ وہاں موجود امریکی تنصیبات پر کیے۔ قطر نے ایرانی دعووں کو مسترد کر دیا، ایرانی حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا اور ایران کی جارحیت کا اپنے دفاعی حق سے مقابلہ کرنے پر زور دیا۔ مزید کہا کہ قطر ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات اور سفارتکاری کی طرف مائل رہا ہے۔ ایران نے بات چیت کے لیے چند روز میں امریکہ کو پیغامات بھیجے لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی حکام نے ان پیغامات کا فوری جواب نہیں دیے۔ ایرانی حکام کی تردید، کہا بات چیت کے لیے امریکہ کو کوئی پیغام نہیں بھیجا گیا۔ جنوری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت کراچی سمیت ملک بھر کے لیے فی یونٹ بجلی 1 روپے 63 پیسے مہنگی کر دی گئی۔ اس فیصلے سے بجلی صارفین پر 17 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اضافے کا اطلاق مارچ کے بلوں میں ہوگا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کا کہنا ہے کہ قطر سے گیس کی سپلائی پر دباؤ کے بعد پاکستان میں کھاد کی صنعتوں کو گیس سپلائی روک دی گئی ہے۔ صنعتی شعبے کے لیے بھی گیس سپلائی میں کمی پر غور جاری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پیٹرول مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس، ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر تسلی بخش قرار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی غیر یقینی صورتحال پر قریبی نظر ہے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ دوست ممالک سے اضافی خام تیل کی فراہمی کے لیے رابطے جاری ہیں۔ جدہ میں پاکستانی سفارت خانے نے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر نئی ایڈوائزری جاری کر دی۔ کہا سعودی عرب میں موجود پاکستانی ایمرجنسی کے دوران سفارت خانے سے رابطہ کریں۔ وزٹ ویزا یا عمرے کے لیے جانے والوں کے لیے ٹیلی فون نمبر جاری کر دیے۔ مشرق وسطی اور افغانستان کی صورتحال پر حکومت کی پارلیمنٹ کا مشترکہ ان کیمرہ اجلاس بلانے کی تجویز۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پارلیمانی لیڈرز اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو سیکیورٹی صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی کی قیادت سے رابطوں پر اعتماد میں لیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو متوازن انداز میں چلانے پر زور دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی بریفنگ میں شامل کرنے کا کہا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ان کیمرہ اجلاس میں عسکری قیادت نے بتایا کہ ایران سے پہلے بھی رابطے کیے اور اب بھی رابطے کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ غلط فہمی دور ہو، خلیجی ممالک پر ایران کے حملے نہیں ہونے چاہیے۔ امریکہ کو بھی باور کرایا جائے کہ ایران کے ساتھ معاہدے میں پیش رفت کے بعد حملے کا جواز نہیں بنتا۔ ان کیمرہ اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ محمود خان اچکزئی نے کیا یا پی ٹی آئی نے؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ محمود خان اچکزئی پر چھوڑا تھا۔ کہا تھا کہ بانی کی ہدایت کے مطابق جو فیصلہ اچکزئی کریں گے پارٹی اسی پر چلے گی۔
محمود خان اچکزئی نے رانا ثناء اللہ سے ملاقات کے بعد پوری پارلیمان کو بریفنگ دینے کا مطالبہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی شرط نہیں رکھی، لیکن منگل کی رات پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے اجلاس میں شرکت بانی سے ملاقات کرانے سے مشروط کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی سفارت خانے آمد۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ شہید کے اہل خانہ اور ایرانی قوم سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پر پاکستان کی جانب سے ایرانی قوم کے غم میں شریک ہیں۔ پاکستان اس مشکل گھڑی میں برادر ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی سفارت خانے کی تعزیتی کتاب میں پیغام بھی درج کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ اس جانب سے پیدا ہونے والے ہر خطرے کو ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ دونوں جانب امن تب ہی قائم ہو سکتا ہے جب افغان طالبان دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیموں کی حمایت سے دستبردار ہوں۔ فیلڈ مارشل کی وانا جنوبی وزیرستان کے دورے کے موقع پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل نے مغربی سرحد پر موجود سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ فیلڈ مارشل کو مغربی سرحد پر سیکیورٹی صورتحال اور آپریشن غضب للحق پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے اگلے مورچوں پر تعینات افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہداء کی یادگار پر پھول رکھے، کہا کہ شہداء کی قربانیاں پاکستان کی سلامتی اور استقامت کی بنیاد ہیں۔ افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس پر پاکستان کے کامیاب حملے میں ایک ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤس تباہ ہو گئے۔ امریکی اخبار سیٹلائٹ تصاویر سامنے لے آیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ کارروائیوں میں پاک فوج نے افغان طالبان، فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے 50 ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق افغان طالبان رجیم کے 481 کارندے ہلاک اور 700 کے قریب زخمی ہو چکے۔ 226 چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئیں جبکہ 35 قبضے میں لے لی گئیں۔ افغان طالبان رجیم کے 198 ٹینک، اسلحہ بردار گاڑیاں اور آرٹلری گنز تباہ کر دی گئیں۔ تفتان کے راستے مزید 370 طالب علم کوئٹہ پہنچ گئے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق تفتان سے اب تک 1000 سے زائد پاکستانی واپس پہنچ چکے ہیں۔ گلگت شہر میں نافذ کرفیو رات 12 بجے اٹھا لیا گیا۔ ترجمان جی بی حکومت کے مطابق سرکاری دفاتر اور بینک آج سے معمول کے مطابق کھلیں گے۔ سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 8 مارچ تک بند رہیں گے۔ کسی بھی قسم کے جلوس، ریلی اور اجتماعات پر پابندی ہوگی۔ رحیم یار خان میں پولیس اور انٹیلیجنس بیورو کا کچے میں آپریشن، ڈاکوؤں کے 2 گروہوں نے سرنڈر کر دیا۔ ڈی پی او کے مطابق اشتہاری ڈاکو وزیر عرف بڈا بکرانی کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر ہے۔ دوسرے گینگ میں مور اور سعید چانڈیوں نے 12 ساتھیوں سمیت سرنڈر کیا۔ سکھر براج پر دروازوں کی تبدیلی کے دوران گیٹ نمبر 46 اور 47 پر قائم عارضی بند ٹوٹ گیا۔ ذرائع کے مطابق عارضی بند ٹوٹنے سے زیر استعمال مشینری کو بھی نقصان پہنچا۔ کسی ملازم کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ، کشیدگی میں کمی اور تحمل اختیار کرنے کی فوری ضرورت پر زور۔ اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ، خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ ہم افغانستان میں موجود دہشت گردوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ طالبان حکومت کو بتایا ہے کہ ہمارے لوگوں کو مارنے والے افغانستان میں چھپے بیٹھے ہیں۔ جب بھی بیرونی سرمایہ کاری آتی ہے، بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کرتا ہے۔ ایرانی جرأت مند قوم ہے۔ خامنائی نے بھی شہادت کو چنا۔ ایران کے شاہد ڈرونز امریکی فضائی دفاع کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ تمام ڈرونز کو روکا نہ جا سکے۔ امریکی حکام کی کانگریس کو بند کمرہ بریفنگ میں موجود 2 ذرائع نے سی این این کو بتایا کہ وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے تسلیم کیا کہ ایرانی ڈرون توقع سے زیادہ بڑا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، جنہیں بیلسٹک میزائلوں کے مقابلے میں روکنا زیادہ مشکل ہے۔ بند کمرہ بریفنگ میں بعض امریکی حکام کی خدشات کو کم ظاہر کرنے کی بھی کوشش، کہا خلیجی اتحادی ممالک بڑی تعداد میں انٹرسیپٹرز میزائل ذخیرہ کر رہے ہیں۔
رضا پہلوی نے ایران میں اقتدار منتقلی کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ سابق ملکہ ایران فرح دیبا پہلوی کا بیان، کہا سپریم لیڈر کے قتل سے از خود ایرانی نظام ختم نہیں ہوگا، ایران کی سالمیت کا احترام اور ایرانیوں کی خود منزل چننے کا حق دیا جائے۔ MI6 کے سابق سربراہ جان ساورز نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف غیر ضروری جنگ لڑی جا رہی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ایران کی جانب سے پیشگی حملے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بھارتی مشقوں کے بعد واپسی پر بھارتی سمندری حدود کے قریب ایرانی جہاز پر امریکی حملے پر بھارتی سیاسی اور دفاعی حلقوں کا تشویش کا اظہار۔ سابق بھارتی چیف آف نیول سٹاف ارون پرکاش نے کہا کہ امریکی آبدوز کا بحیرہ ہند میں ایرانی جہاز پر حملہ غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے، حملے سے ایران جنگ کی نئی جہت کھل گئی ہے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی حکومت پر شدید تنقید۔ کانگریس رہنما پون کھیڑا نے سوال اٹھا دیا کہ کیا بھارت اپنے پڑوس میں کوئی اثر نہیں بچا یا بھارت نے خاموشی سے یہ علاقہ واشنگٹن اور تل ابیب کے حوالے کر دیا ہے۔ بھارتی صحافی راجدیپ سنگھ سردیسائی نے کہا کہ ایران کی جنگ بھارت کے ایک قدم مزید آگے آ گئی ہے۔ بھارتی صحافی سوہنسی حیدر نے کہا کہ ایرانی بحری جہاز کو جنگی مشقوں کے لیے بھارتی بحریہ نے دعوت دی تھی، وہ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے اس معاملے پر جواب کی منتظر ہیں۔ امریکی قیادت میں ہونے والی جنگوں میں بہت بڑے پیمانے پر قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ 2003 سے 2021 تک جاری رہنے والی عراق جنگ میں سب سے زیادہ 3,15,000 زندگیوں کا خاتمہ ہوا، جن میں 2,10,000 سے زائد عام شہری تھے۔ امریکی قیادت میں 2014 سے 2021 تک جاری رہنے والی شام کی جنگ میں 2,69,000 افراد کی جان گئی، جن میں سے 1,39,000 عام شہری تھے۔ افغانستان میں 2001 سے 2021 تک 2,43,000 جانیں گئیں، جن میں سے 70,418 عام شہری تھے۔ یمن میں 2002 سے 2021 تک جاری رہی جنگ میں 1,12,000 افراد لقمہ اجل بنے، جن میں سے 12,690 عام یمنی شہری تھے۔ روسی صدر پوتن نے کہا ہے کہ توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد روس یورپ کو گیس سپلائی روکنے پر غور کر سکتا ہے۔ یورپی یونین روسی گیس اور LNG پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ پابندیاں لگیں تو روس کے لیے دیگر منڈیوں کا رخ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ روسی توانائی پر یورپ کا انحصار کم ہونے پر ماسکو چین سمیت دیگر منڈیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایران جنگ کے خلاف مانچسٹر میں مظاہرہ، امریکہ کے خلاف نعرے، مظاہرین نے شہید خامنہئی کی تصاویر اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ UAE کے تعلیمی اداروں میں مقررہ وقت سے ایک ہفتہ قبل سپرنگ بریک کا اعلان، تعلیمی اداروں میں 9 مارچ سے تعطیلات شروع ہوں گی، 22 مارچ تک جاری رہیں گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم اور سائم ایوب ڈراپ، فخر زمان اور حسن نواز بھی اسکواڈ کا حصہ نہیں۔ فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی کپتان برقرار، نوجوان سعد مسعود، شامل حسین، غازی غوری اور فیصل اکرم ٹیم میں شامل۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز 11 مارچ سے ڈھاکہ میں کھیلی جائے گی۔ ٹیم کے اعلان سے قبل شاہین شاہ افریدی اور سلمان علی آغا کی چیئرمین PCB محسن نقوی سے الگ الگ ملاقات، ٹیم کی پرفارمنس اور مستقبل کے لاہے عمل پر بات چیت۔ نیوزی لینڈ ICC T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ اوپنر فن ایلن اور ٹم سائفرٹ کی دھواں دھار بیٹنگ۔ فن ایلن صرف 33 گیندوں پر 10 چوکے اور 8 چھکے لگا کر 100 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ ٹم سائفرٹ نے 58 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹ پر 169 رنز بنا سکی۔ آل راؤنڈر مارکو ینسن نے 30 گیندوں پر 55 رنز بنائے، لیکن بولنگ میں صرف 17 گیندوں پر 52 رنز دے دیے۔ جنوبی افریقہ کو ICC ایونٹ میں 12ویں مرتبہ سیمی فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میچ جیو سپر اور مائکو سے براہ راست نشر کیا گیا۔ جیو ٹی وی اور کشف فاؤنڈیشن کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی مرکزی کردار پاکیزہ ان دنوں انصاف تک رسائی کے لیے اذیت سے دوچار ہے۔ قانونی پیچیدگیاں اور تفتیش کے داؤ پیش پاکیزہ کا حصہ حوصلہ توڑیں گے یا یاسین جیسے کردار کے خلاف قانون کا گھیرا تنگ ہوگا۔ جانیے ایک اور پاکیزہ کی آنے والی قسط میں آج رات 8 بجے صرف جیو پر۔
جیو کی فقریہ پیشکش خوش نصیبی کا دوسرا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا۔ محبت کی انمول داستان، دلوں کو چھو لینے والی مدھر موسیقی اور دل فریب عکاسی کا یہ شاہکار مایہ ناز ڈائریکٹر بدر محمود اور ارسلان ذیشان کی مشترکہ کاوش ہے۔